بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ جس طرح نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت صلاۃ و سلام بھی ہے، یعنی نبیوں پر وہ سلام علی المرسلین آیا ہے، صلاۃ کا لفظ نہیں آیا، تو صلاۃ اور سلام کے مجموعے کا استعمال صرف سرکار کے لیے ہوا ہے، اس لیے صلاۃ و سلام مل کر یہ سرکار کی خصوصیت ہے۔ اور یہ مدینہ طیبہ میں شروع ہوا ہے، مکہ شریف میں نہیں شروع ہوا، کیونکہ یہ سورہ احزاب کا حصہ ہے۔ سورہ احزاب بالاتفاق مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے۔ جس صورت میں یا آیت میں حضرت سیدہ زینب کے نکاح یا زید بن حارثہ کا بیان مل کر کے آئے، یہ نشانی ہے مدنی صورتوں کی۔ مکی مدنی کے پہچاننے میں ایک اس بات کو بھی علامت قرار دیا گیا ہے کہ اس سے پہچانی جا سکتی ہے یہ صورت مکی ہے یا مدنی ہے، جیسا کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ یہ قرآن مجید میں جگہ جگہ استعمال ہوا ہے۔ یہ کوٹیشن ہے اصل میں نضر بن حارث کا۔ نضر بن حارث مشرکین مکہ میں سے ایک بڑا تعلیم یافتہ آدمی سمجھا جاتا تھا، جیسا آج کل پاکستان کے لوگ یہاں آتے ہیں پڑھ کے کوئی جائے تو کہتے ہیں انگلینڈ ریٹرن ہے، یا جس طرح ماریشس کے لوگ انڈیا جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کہتے ہیں یہ انڈیا ریٹرن ہے، وہاں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انڈیا کا پڑھا ہوا وہاں سپیریئر آدمی مانا جاتا ہے، انڈین ریٹرن ہے۔ اسی طرح اس زمانے میں ایران میں پڑھنے کے لیے اہل مکہ جاتے تھے تو کہتے ہیں یہ ایران ریٹرن ہے۔ وہ ایران ریٹرن تھا جس وقت کوئی نئی صورتحال قرآن بیان کرے اس وقت کہتا تھا یہ نئی نہیں ہے، میں نے کورس میں پڑھی ہے، یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، مگر نضر بن حارث کے سوا یہ کسی کا کوٹیشن نہیں ہے، اور وہ بے ایمان مکے کا رہنے والا تھا، اس لیے یہ علامت ہے مکی صورتوں کی، مکی آیتوں کی۔ تو صلاۃ و سلام سرکار جو ہے یہ مدینہ طیبہ میں آیا ہے، اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کی خصوصیت ہے صلاۃ بھی اور سلام بھی۔ اکیلا سلام نبیوں کے لیے آیا ہے، لیکن صلاۃ اور سلام مجموعی طور پر نہیں آیا، سرکار کی خصوصیت ہے۔ بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نحن نعلم کیف نصلی علیک فعلمنا کیف نسلم علیک، یا رسول اللہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ آپ پر سلام کس طرح پڑھنا چاہیے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ پر درود کیسے پڑھنا چاہیے۔ اب یہ مضمون آیت کے بارے میں نہیں ہے، منطوق آیت کے بارے میں ہے، یعنی یہ آیت کہتی کیا ہے کہ کس طرح درود شریف پڑھیں۔ تو اس سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سرکار نے لفظ آل استعمال کیا، اس سے یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ وہ درود نہیں ہے جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی آل کا ذکر نہ ہو۔ اور عقائد کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے
کہ جس وقت حدیث جمع ہونی شروع ہوئی تو تدوین حدیث کے وقت ایک خاص مسئلہ پیش آیا۔ اس وقت یہ جو بنی عباس ہیں، عباسیوں کے دور میں تدوین حدیث کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اگرچہ اس کا حرف آغاز پہلے ہو چکا ہوا تھا، سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آرڈر دیا کہ اب حدیث لکھو۔ سب سے پہلے جس بندے نے حدیث لکھی اس کا نام بھی عمر ہی ہے، اور وہ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کا غلام ہے۔ پہلے حدیث کا حرف آغاز یہ ہے، لیکن باضابطہ طور پر کوڈیفیکیشن جو حدیث کی یہ بھی تیسری صدی کے اوائل میں ہوئی ہے، جو امام بخاری کا دور ہے۔ اس سے پیشتر تیسری صدی کے اوائل میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 204 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے دور تک جمع حدیث کا کام مسلسل شروع نہیں ہوا، تو اس لیے جہاں یہ ذکر آئے گا کہ اہل حدیث کے ہاں یہ بات تھی، اس سے مراد تیسری صدی ہجری ہوگی، کیونکہ اہل حدیث کا لفظ اس سے پہلے استعمال نہیں ہوا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان جیسا کہ حضرت ابو بکر باقلانی نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی افضلیت جو تھی یہ اہل حدیث میں مشہور تھی، حیدر کرار کی افضلیت صحابہ مشہور تھی۔ یہ ان کی کتاب مناقب ائمہ اربعہ، یعنی 4 اماموں کے فضائل، یا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت حیدر کرار، ان چاروں کے فضائل جس میں بیان ہوئے اس کا نام ہے مناقب ائمہ اربعہ۔ لکھنے والے جو بزرگ ہیں ان کا سن وفات ہے 403، یعنی اوائل کے لوگ ہیں۔ امام غزالی شاگرد ہیں حضرت امام الحرمین کے، امام غزالی کا سن وفات 505 ہے۔ ان کے استاد ہیں امام الحرمین، ان کا 478 ہے، اور وہ کوئی 4 واسطوں سے شاگرد ہیں امام ابو بکر باقلانی کے، یعنی معمولی آدمی نہیں ہے ابو بکر باقلانی۔ اگر کسی جگہ اس آدمی کا قول پیش ہو ماننا پڑتا ہے مذاہب اربعہ کو، شافیوں کو، مالکیوں کو، حنبلیوں کو، حنفیوں کو، کہ یہ بات واقعی بڑی جاندار ہے، کیونکہ یہ ابو بکر باقلانی نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت جو تھی یہ مشہور تھی اہل حدیث میں۔ اہل حدیث کا لفظ تو استعمال ہونا شروع ہے تیسری صدی ہجری کے اوائل میں، اور جناب حیدر کرار کی افضلیت مشہور تھی صحابہ کرام میں۔ تو اہل حدیث کا لفظ آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ رسائل اہل حدیث میں بھی یہ اس بات کا ذکر ہے کہ اہل حدیث کی اصطلاح کب شروع ہوئی ہے؟ جب حدیث کے جاننے والے ماہرین نے حدیث کو جمع کرنا شروع کیا ہے نا، اس وقت اہل حدیث کی بولی استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ ایک بحث تھی کہ ائمہ اربعہ جو ہیں ان کی شان کس طرح بیان کی جائے۔ ان میں ایک بات یہ تھی کہ جب سرکار کا نام لیا جائے تو کہا جائے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راوی کہتا ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے، جن کی ذات پر درود ہو اور ان کی آل بیت پر درود ہو، یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو جب دیکھا بنو عباس نے کہ ہمارے حکومت کا تختہ آج الٹے کل الٹے، اہل بیت کی وجہ سے الٹے گا کیونکہ ہم نے ان سے دھوکہ کیا ہے۔ جو یزیدیوں کے ساتھ جنگ لڑی گئی تھی وہ اہل بیت کے نام پر لڑی گئی تھی۔ جس وقت اقتدار کے ٹرانسفارمیشن کا وقت آیا اس وقت وہ دعوے دار بن بیٹھے کہ ہم اس کے مالک ہیں۔ اس وقت لوگ کہتے تھے کہ یہ بے ایمان ہیں، انہوں نے اہل بیت سے دھوکہ کیا ہے، حتیٰ کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ باغی ہیں اور یہ خلافت اہل بیت کا حق ہے، کیونکہ ہم نے یہ جنگ خود ہم شریک ہوئے ہیں، تمام مجتہدین، تمام علماء ربانی، تمام آل اللہ، اور یہ جنگ لڑی تھی حسن و حسین کی اولاد کے لیے، تو یہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، تو یہ خام خواہ بیچ میں گھس آئے ہیں۔ اس بنیاد پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جیل میں ڈال دیا گیا۔
اور جب جیل میں ڈالا گیا کچھ مدت کے بعد آپ سے پوچھا گیا بتائیے آپ اپنے ارادے میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا تم جانتے ہو کہ عشق کے داغ مصیبتوں کی تلخیوں سے دھلتے نہیں ہیں، جیل کی ترشی سے چاہو کہ آل بیت کی محبت کے داغ دھل جائیں یہ نہیں دھلیں گے۔ انہوں نے پھر کس کے ان کے بازو باندھ دیے، بازو دونوں ناکارہ ہو گئے۔ حالانکہ آپ کا سابقہ ریکارڈ یہ ہے کہ پوری زندگی آپ نے کبھی بھی سرکار کا نام بے وضو نہیں لیا۔ جب کوئی حدیث پوچھنے آتا تو آپ نے ایک چوکھٹ سی بنوائی ہوئی تھی، آپ وضو کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے اس چوکھٹ پر بیٹھتے تھے، اس وقت کہتے تھے اب سرکار کی بات کر، یعنی تازہ وضو کیے بغیر، کپڑے تازے پہنے بغیر اور خوشبو لگائے بغیر سرکار کا نام نہیں لیتے تھے۔ اب جناب بازو باندھ کے ناکارہ کر دیے گئے ہیں، اب وضو کس طرح کریں؟ اس وقت آپ سرکار کی بارگاہ سے وہیں جیل سے بیٹھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دانائے راز ہیں، آپ سے کچھ چیز مخفی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے۔ امام طبری نے اپنی تفسیر طبری کے اندر لکھا ہے اے ما کان و ما سیکون، اس سے مراد کیا ہے؟ جو کچھ پہلے ہو چکا وہ بتا دیا اور جو آئندہ ہونے والا وہ ساری باتیں بتا دی۔ آپ کو سبھی کچھ پتہ ہے۔ اب آپ کا نام میں بے وضوئی لیتا ہوں کیونکہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ آخر پھر پوچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ ان کا وہی امام مالک کو جو کل تھا۔ اس وقت ان کے بازو کھینچ کر کے نکال دیے گئے۔ اب جب بازو نکالے گئے ان سے پوچھا اب طبیعت کیسی ہے؟ ان کا کل بھی عاشقان رسول میں سے تھا، اہل بیت کا فدائی تھا، آج بھی انہی کے دھڑے کا ہوں، کل بھی تمہیں باغی کہتا تھا آج بھی باغی کہتا ہوں، کیونکہ لوگوں سے تم نے جبراً بیعت لی ہے، وہ مرضی سے انہوں نے بیعت نہیں کی، تم نے ان سے پٹائی کر کے مار پیٹ کے ان سے بیعت لی ہے، اور جو جبری بیعت ہوتی ہے وہ منعقد نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں جس سے میرا فتویٰ ہے جبراً طلاق لی جائے تو بھی نہیں ہوتی، اسی طریقے سے جبراً بیعت لی جائے وہ بھی منعقد نہیں ہوتی۔ اس وقت آپ کا منہ کالا کر کے اونٹنی پر سوار کر کے گلی کوچوں میں پھرایا گیا۔ آپ جس چوک پر روکتے ہیں آپ فرماتے ہیں او مسلمانوں، جو مجھے پہچانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں وہ تو پہچانتا ہی ہے، جو مجھے نہیں پہچانتا میں خود بتاتا ہوں، منہ کالا ہونے سے پہلے جو میرا عقیدہ تھا وہی میرا عقیدہ ابھی، اور آج کی منہ کی سیاہی مجھے قبول ہے، اللہ قیامت کے میدان میں سرخرو فرمائے۔ یہ باغی ہیں، آل بیت اس کے مستحق تھے، انہوں نے جبراً لوگوں سے بیعت لی ہے، اس لیے یہ بیعت نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اس معاملے کو دبانے کے لیے کہ ہر عالم جو کہتا ہے کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہماری عقائد کی مشہور کتاب ہے شرح عقائد، اور اس کی شرح لکھی ہے عبدالعزیز برہروی نے، حالانکہ وہ ہمارے دھڑے کے بزرگ نہیں ہیں، دوسرے دھڑے کے آدمی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کے صفحہ 5 پر حاشیہ ہے برخوردار کا، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کہتے تھے تو یہ ہر عالم پر امام بخاری کی پوری بخاری مطالعہ کرو، مسلم کی پوری مسلم مطالعہ کرو، نسائی کی پوری نسائی، امام ترمذی کی پوری ترمذی، 6 حدیث کی کتابوں میں کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آل کا لفظ نہیں آیا۔ اس پر علماء کو سزائیں ہوئیں، تو پھر ڈھیلے پڑ جانے والے تو جلدی فارغ ہو گئے، لیکن کچھ لوگوں نے سزائیں کاٹیں، کچھ لوگوں کو ہاتھ کاٹ دیے گئے، مگر اس بات کو محدثین سے منوایا گیا، ان کا اگر یہ ہمارے ہاتھ کاٹ دیے جائیں ہم حدیث نہ لکھ سکیں تو آنے والی امت مسلمہ محروم ہوگی، چلو ہم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں لکھتے، صلی اللہ علیہ وسلم کر کے لکھ لیتے ہیں، لیکن حدیث تو پہنچا دیں۔ اس لیے بڑے افسوس کے قابل بات ہے سیاستہ کی کسی کتاب کے اندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہے، یہ بڑی تکلیف دہ بات۔ سرکار سے خود پوچھے گا یہ بخاری کی حدیث ہے، اور
کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں یہ بتلائیں کہ ہمیں سلام پڑھنے کا طریقہ تو آتا ہے. سلام پڑھنے کا کیا طریقہ تھا؟ جو نماز میں آتا ہے نا السلام علیکہ ایھا النبیو، معلوم ہوا صحابہ نے یہ سمجھا ہوا تھا یا کے سیغے کے ساتھ سرکار پر سلام پڑھنا یہ منشاء سلام ہے. آئی بات خیال میں؟ اس لیے ہم سمجھتے اہل سنت کا یہ سمجھنا یا رسول سلام علیکہ یا کہہ کے سلام پڑھنا یہ صحابہ کا فہم ہے. ان کا یہ ہمیں پتہ ہے سلام کیسے پڑھتے ہیں، کیونکہ نماز تو وہ پڑھ رہے تھے نا، السلام علیکہ ایھا النبی سب پڑھتے تھے. انہیں پتہ تھا سلام کس طرح پڑھا جاتا ہے، یا کے سیغے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. کیونکہ یا جو ہے عربی قواعد میں یہ قریب، بعید، متوسط تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. دور کے لیے بھی یا استعمال ہوتا ہے، درمیانی دوری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قرب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تینوں حالتوں میں یعنی نبی کریم علیہ السلام کی حاضری بعید کے لیے بھی ہے، متوسط کے لیے بھی ہے، قریب کے لیے بھی ہے. صرف ہمیں بتا دیں آپ پر صلاۃ کیسے پڑھتے ہیں. سرکار نے یہ فرمایا کہ صلاۃ پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. معلوم ہوا یہ آیت کے مفہوم میں یہ بات شامل نہیں ہے، منطوق آیت میں موجود ہے میری آل کا ذکر کیا جائے تو اس وقت درود پورا ہوتا ہے. اگر وہ بیچ میں سے نکالا جائے تو حوصلہ ذرا دیکھیے علماء کا، اس پر کوئی احتجاج نہیں کسی نے کیا، وگرنہ احتجاج چاہیے تھا. احتجاج کرنے والا صرف امام احمد حنبل تھا جس کو درے مار مار کے شہید کیا گیا تھا. سیاستہ کے محدثین سارے ان کے شاگرد تھے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ وہ کہیں کہ ہم بھی اسی عقیدے کے ہیں، لیکن انہوں نے کسی نے چوں تک نہیں کی. اس سے ثابت ہوا کہ شاگردی کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہوتا، وقت آئے پر یہ ساتھ چھوڑتے ہیں، جیسا کہ ہم نے اپنے دور میں یہ تجربہ کیا. امام ابو حنیفہ نے ساری زندگی کسی کی ملازمت قبول نہیں کی. آخر بن عباس نے صرف ان کی ذات پاک کے لیے چیف جسٹس کی پوسٹ ریز کی. پہلی مرتبہ عہدہ چیف جسٹس کا، قاضی القضات کا انہوں نے بنایا. وہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ امام ابو حنیفہ کو بطور رشوت کے یہ عہدہ دیں گے تو پھر وہ خواہ مخواہ ہمارے بات پہ چل نکلیں گے. جب ان سے کہا گیا کہ آپ دو کام کریں، ایک تو یہ کریں کہ سید زید بن علی کو کہیں باغی ہیں، دوسرا جس لائن پر ہم چل رہے ہیں ہمارے ساتھ چلیں. آپ نے فرمایا یہ تمہارے قاضی قضات کی پوسٹ پر تھوکتا ہوں، اس کو ٹھوکر سے نوازتا ہوں. جہاں تک زید بن علی کا سوال ہے، وہ میرے نبی کی اولاد ہے، ان کے ابے کا میں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، انا من شیعتہ ہی، میں اس کی جماعت کا آدمی ہوں. یہ بات کسی شیعہ مذہب کی کتاب نے نہیں لکھا، اہل سنت کی ساری کتابوں نے لکھا ہے. اس پر علامہ ایمن مصری شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ، مومن مصری شبلنجی رحمۃ اللہ علیہ، نور الابصار فی مناقب اہل بیت النبی المختار، اس کے اندر انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا انا من شیعتہ ہی وآتیتہ 30 الف درہم، میں اس کے مریدوں میں سے ہوں، میری ان سے بیعت ہے، اور میں نے 30,000 روپیہ درہم ان کو نذرانے کے طور پر دیے ہیں. 3 درہموں کی گائے ملتی تھی، جس نے 30,000 درہم دیے اس نے کتنے پیسے دیے؟ پھر آپ جیل خانے میں رہے. لیکن امام یوسف کو جو ہی انہوں نے اشارہ کیا، جمپ مار کے ان کے قلمدان پہ جا بیٹھے. بہت صدمہ ہوا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو. کہتے ہیں امام صاحب نے اس پر برا نہیں منایا تھا، برا نہ منایا ہوتا تو یہ بات ان سے کرتے. آپ نے ایک مرتبہ ایک مسئلہ لکھ کے بھجوایا. کیا مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے ایک کپڑا دھونے کے لیے دھوبی کو دیا اور اس کی اجرت مقرر ہو گئی. اب اس نے دھوتے وقت اس کو پھاڑ دیا تو کرتا پھٹ جانے کے بعد اس نے قاضی کے کورٹ میں دعویٰ کیا کہ مجھے اس کرتے کا معاوضہ ملنا چاہیے. لیکن اس نے دھوبی نے کہا مجھے معاوضہ ملنا چاہیے. اب دھوبی کو معاوضہ چاہیے اور کرتے والے کو کرتے کی جو ڈیٹریمنٹس وہ ملنے چاہیے.
تو انہوں نے جواب میں کیا لکھا؟ انہوں نے جواب میں لکھا کہ دھوبی نے مزدوری کی ہے اس لیے اس کو اجرت ملنی چاہیے۔ امام صاحب کے پاس مسئلہ آیا، وہ کہتا ہے غلط بتایا۔ پھر دوبارہ انہوں نے اس کو ریوائز کیا، ریوائز کر کے کہا اس کرتے والے کو ارجانہ ملنا چاہیے۔ جب یہ لکھا امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ فتویٰ آیا، فیصلہ آیا، اور یہ بھی غلط کیا۔ ان کا مسئلہ ہی دو ہی تھے، یا اس کو مزدوری ملے یا اس کو ہرجانہ ملے۔ کہا یہ دونوں باتیں تم نے غلط لکھی ہیں۔ کہا کس طرح؟ ان کا اس میں تفصیل ہے، تفصیل اس طرح ہے، دیکھیں گے کہ جس وقت اس آدمی نے اس کا کرتا پھاڑا ہے، دھونا شروع کیا ہے، یہ اس کے واپسی کے مطالبے سے پہلے ہوا یا بعد میں ہوا ہے۔ ان کا اس کا پتہ نہیں، ان کا پتہ لگاؤ۔ اگر دھونے سے پہلے اس نے واپس مانگا ہے تو یہ ڈیزولوشن آف کانٹریکٹ ہے، یہ کانٹریکٹ ڈیزالو ہو جاتا ہے، اسے کینسل کر دیا ہے۔ کام شروع ہونے سے پہلے اگر اس نے کرتا واپس مانگا ہے تو پھر اس کو مزدوری ملنی چاہیے، اس کو ارجانہ ملنا چاہیے۔ لیکن اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے مانگا ہے تو پھر اس کو مزدوری ملے گی، کیونکہ اس نے کانٹریکٹ کے مطابق کیا ہے۔ یہ بائی لیٹرل پرومس ہے۔ کانٹریکٹ جو ہے نا دو طرفہ معاہدے کا نام ہے۔ اس پر کام شروع ہو جائے تو کانٹریکٹ پر کام شروع ہو گیا ہے، تو پھر جس آدمی نے کیا اس کو کنسیڈریشن ملے گی۔ مزدوری کو کانٹریکٹ ایکٹ میں کنسیڈریشن کہتے ہیں۔ اس کو کنسیڈریشن ملے گی، اس کو معاوضہ ملے گا جس دھوبی نے کام کیا ہے۔ لیکن اگر کانٹریکٹ پر کام شروع نہیں ہوا، پہلے اس نے واپس مانگا ہے تو اس نے کانٹریکٹ ڈیزالو کر دیا ہے، اب اس کو کرتے کا معاوضہ ملنا چاہیے، ہرجانہ ملنا چاہیے۔ اب بتاؤ تمہیں تو ابھی کسی فیصلے کا طریقہ ہی نہیں آتا تو پہلے ہی قاضی بن بیٹھے ہو۔ یہ بات ناراضگی کی ہے یا راضی نامے کی ہے؟ معلوم ہے امام ابو حنیفہ راضی نہیں تھے، لیکن شاگردی کوئی رشتہ نہ ٹھہرا۔ ہمیں بڑا افسوس ہوا اس بات کا۔ دور حاضر میں ہم نے خود تجربہ کیا، جن کو 55 برس تک پڑھایا لکھایا، ان کی چندے فیسیں، یونیورسٹی کی فیسیں، نصاب کی کتابیں، ان کو پڑھانا لکھانا بغیر کسی معاوضے کے، کپڑے بھی دیے، جوتے بھی دیے، وقت آیا تو ہمارے مخالف صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ شاگردی کا رشتہ، تجربے نے ثابت کیا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ آیا، لکھ کے بھیجا کہ ایک خاتون ہانڈی پکا رہی تھی، ایک چڑیا دوسری چڑیا سے لڑ رہی تھی، لڑتے لڑتے وہ چڑیا آ کے ہانڈی میں گری اور بھن گئی۔ اب وہ روسٹ ہو جانے کے بعد اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ جو گوشت پہلے ہانڈی میں تھا یہ پاک ہے یا پلید؟ اگر پاک ہے تو کیوں؟ اگر پلید ہے تو کیوں؟ اگر اس کو پاک کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کیا جا سکتا ہے تو کس طرح؟ نہیں کیا جا سکتا تو کیوں؟ یہ سوالات تھے۔ جب جا کر کے حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام یوسف کہتے ہیں اس بھنی ہوئی چڑیا کو باہر پھینک دینا چاہیے اور جو بوٹیاں ہیں ان کو دھو لینا چاہیے، شوربہ گرا دینا چاہیے، بوٹیوں کو دوبارہ بھون لینا چاہیے، شوربہ بنا لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا غلط بتایا۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں غلط بتایا۔ پوچھا کیا؟ کس طرح غلط؟ انہوں نے کہا پھر سوچو۔ پھر سوچ کے انہوں نے بتایا کہ یہ بوٹیاں ناپاک ہو گئی ہیں، یہ پاک نہیں ہو سکتی، ان کو پھینک دینا چاہیے۔ یہ بھی غلط بتایا۔ اب امام حنیفہ سے اگر انہوں نے پوچھا بتائیے پھر صحیح کیا ہے؟ کہا اب ہم دیکھیں گے جس وقت وہ چڑیا ہانڈی میں آ کے گری ہے اس وقت جو گوشت وہاں تھا وہ کس پوزیشن میں تھا؟ وہ گل گیا تھا یا نہیں گل گیا تھا؟ اگر وہ گل گیا تھا تو پھر جب گوشت گل جائے تو اس میں ایبزارپشن نہیں ہوتی، وہ چیز کو کھینچتا نہیں ہے، چڑیا کا جوس اس نے کھینچا نہیں ہے۔ اور اگر ابھی وہ گوشت پکا نہیں تھا تو جب تک گوشت پکے نہیں اس کے اندر جذب کی قوت ہوتی ہے، جب وہ ڈیزالو ہو جائے تو پھر اس کی قوت جاتی رہتی ہے۔ اب اگر وہ گوشت پکنے سے پہلے گری تھی
تو اب اس کو باہر پھینک دینا چاہیے اور شوربہ پھینک دینا چاہیے، بوٹیوں کو دھو لینا چاہیے اور دوبارہ انہیں بھون کے سالن بنا لینا چاہیے۔ یہ سارے مسئلے امام ابو حنیفہ نے راضی نامے سے پوچھے ہیں۔ معلوم ہے وقت آئے پر ائمہ اہل بیت سے ساتھ دیا ہے 4 اماموں نے جو اہل سنت والجماعت کے ہیں۔ اب ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں، یار چاول کھانے کے لیے تم ان کے محب ہو، مار کھانے کے لیے ہمارے امام محب ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو درے مارے گئے نہیں مارے گئے؟ جیل خانے میں آپ کی موت واقع ہوئی کہ نہیں؟ ہم خوش نصیب ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کی اقتداء پر ناز کرتے ہیں کہ ہمارا امام اتنا خدا پرست ہے کہ آل بیت کے لیے جیل کے اندر جان دی لیکن پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ پہلی مثال ہے امام ابو حنیفہ کی۔ دوسرا ابھی آپ کے سامنے گزری ہے بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، جس وقت آپ کو تیسری مرتبہ سزا ہوئی منہ کالا کر کے گلیوں میں پھیرنے کی، اس کے بعد پھر مکہ شریف میں جنازہ ہوا، کوئی جنازہ آپ نے نہیں پڑھا۔ ان کا پڑھانے والے ان کے معتقد ہیں عباسیوں کے، یہ بے ایمان ہیں، غدار ہیں آل بیت کے، جن کی اپنی نماز ہوتی ہے ان کے پیچھے ہوتی ہے، جن کی اپنی نہیں ہوتی ان کے پیچھے کیا ہوتی ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جناب مکہ شریف جائے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی بڑی ضروری ہے۔ یار جماعت ان کی ہے جن کی اپنی ہوتی ہے، جن کی اپنی نہیں ہوتی ان کے پیچھے کیا ہے؟ گاڑی یا ٹو چین کرنا چاہتے ہیں، پہلے چیک کریں جسے ٹو چین کرنا چاہتے ہیں اس کا انجن اندر ہے؟ اگر انجن ہی کوئی نکال کے لے گیا تو ٹو چین کرنے سے کس سپیڈ سے چلے گی؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد 25 برس تک دنیا میں زندہ رہے، کوئی جنازہ ان کے پیچھے نہیں پڑا، کوئی جمعہ ان کے پیچھے نہیں پڑا، کوئی عید ان کے پیچھے نہیں پڑی، کسی طرح کی کوئی نماز ان کے پیچھے نہیں پڑی، ہمیشہ اکیلی۔ 25 برس کا زمانہ ثابت ہوا نا، آل حق آل باطل کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ وہ سمجھتے ہیں منکرین آل بیت کے پیچھے کیا نماز پڑھنی ہے، جنہوں نے سرکار کی آل بیت کا صلاۃ بند کیا، صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کہنے سے منع کیا ہے، ان کے پیچھے کیا نماز ہے؟ 25 برس تنہا نماز پڑھتے رہے۔ صلاۃ اور سلام کا لفظ جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہے، یہ دونوں کا اکٹھ یہ حضور کی خصوصیت ہے۔ اور رہ جاتی ہے بات سننے سنانے کی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شام کے مفتیان میں سے، سرکار کے صحابہ میں یہ فقیہ تھے، مجتہد تھے، اور یہ جا کر کے شام میں ٹھہر گئے تھے کیونکہ شام میں کچھ مالی حالات اچھے تھے، وہ صوبہ خوشحال تھا، وہاں رہنے سہنے والے کو جیسے کہ لوگ یہاں آ کے انگلینڈ میں ٹھہرتے ہیں نا کہ یہاں کچھ سہولتیں پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہیں، اسی طرح وہ بھی وہاں جا کر ٹھہر گئے۔ اکثر و بیشتر لوگ ان سے فتویٰ پوچھنے آتے، آپ سے آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں یہ آپ کو پہنچتا ہے؟ آپ نے کثر صلاۃ علیہ یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود۔ یہ ابن قیم جو ابن تیمیہ کا مشہور شاگرد ہے، اور ان کے متعلق یہ حضرت امام ابن حجر مکی نے دونوں کے متعلق ہے اضلہ اللہ علی علم، ان دونوں کو اللہ نے علم کے ہوتے ہوئے گمراہ کیا ہے۔ انہوں نے بہت ساری باتیں ایسی کی ہیں جن کی وجہ سے علماء حق نے ان کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کو انتہائی مذمت سے یاد کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابن قیم کہتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے جلاء العیون، آنکھوں کی روشنی، اور بعض نے اس کا نام لکھا ہے کہ جلاء القلوب، دلوں کی روشنی۔ اگر دلوں کی روشنی ہے یا آنکھوں کی روشنی ہے جیسے بھی ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سرکار سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے کہ ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ خیس و کان، یہ الفاظ حدیث کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے،
जिस वक्त कोई शख्स मुझ पर सलात व सलाम पढ़ता है तो मैं अपने कानों से सुनता हूँ, वो ख्वाह कहीं भी हो, बलगनी सौतहू खैसो कान, उसकी आवाज़ मुझे पहुँचती है ख्वाह कहीं भी हो। ये बात जब आपने कही, उस हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु पूछते हैं अब आप बाद मौत का या रसूल, या रसूल बताइए आपके वफ़ात के बाद भी ऐसा ही होगा, आप अपने कानों से सुनेंगे? इससे पता चलता है कि वो रूहानी तौर पर नहीं सुनते, इन सर के कानों से सुनते हैं। आपने फरमाया हाँ यकीनन मौत के बाद भी इसी तरह सुनूंगा। उसकी वजह यह है इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादुल अंबिया, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों की बाडियों को खाए। नबियों की बाडियों का खाना ज़मीन के लिए हराम है, वो हमारे कानों को नहीं चढ़ेगी, यानी कान सलामत रहेंगे। इन्हीं कानों से सुनता हूँ, इसलिए सुनने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सलात व सलाम का पढ़ना ख़ास तौर पर सरकार ने फरमाया जुमे वाले दिन कसरत से, आज जुमा है, आदमी एक तो आते हैं उस वक्त जब आखिरी सांस आ जा रहा होता है, यानी पहले पहुँच कर वज़ू ही रखने में बड़ी दिक्कत होने लगती है। हिसाब का खाओ तो फिर वज़ू रह जाता है। अगर बखुर चंदा किताब वक्ते डकारा बुरू आयंद मोरे बोरे मिसले बारह, एक तालिब इल्म था, उसको हम दौलर उस्ताद कहा करते थे। 3-4 मन वज़न का आदमी था, जब तक एक मक्खी की खुराक भी दस्तरखान पर है वो खाता ही जाता था। तो उससे हमने पूछा यार ये क्या तुमने तरीका बनाया हुआ है? उसने कहा हमें अपने मुर्शिद से ये हिदायत मिली है बेखुर चंदा किताब वक्ते डकारा बुरू आयंद बोरे मिसले बारह, इतना खाओ कि जब डकार मारो तो बारिश की तरह बोरे रेजे बाहर आए। अगर इस तरह खाओगे तो फिर वज़ू पर चौकीदार रखना पड़ेगा, वो जो वज़ू असली होता है वो नहीं ठहरेगा। हिसाब से खाओ और कुछ भूख बाकी हो तो खाना छोड़ दो, इंशाल्लाह वज़ू रहेगा। और हम अपने बुज़ुर्गों को देखते रहे, पंजाइन वाले उस्ताद थे, 155 वर्ष उम्र थी, सहरी के वक्त आके बैठ के पढ़ाना शुरू करते, ज़ोर की नमाज उसी वज़ू के साथ पढ़ा करते थे। 155 वर्ष उम्र थी और लाठी ज़मीन पर नहीं टेकते थे, बगल में लेके चलते थे। खूबसूरत थे इंतहा दर्जे के। 155 वर्ष उम्र है, गोरा रंग है, मोटी मोटी लंबी लंबी आँखें हैं, चेहरे पर कोई झुर्री का निशान नहीं है। तो उन लोगों को देखकर खुदा याद आता था। अल्लाह के बंदे बनो, ज़िक्र इलाही में जियो, ज़िक्र इलाही में मरो और ज़िक्र इलाही में उठोगे। कमा तईशूना तमूतूना कमा तमूतूना तुबअसूना, जिस तरह ज़िंदगी गुजारोगे उसी तरह मौत आएगी और जिस तरह मौत आएगी उसी तरीके से फिर उठाए जाओगे। जो जीने का फैशन है मरने का वही फैशन है। अगर सारी ज़िंदगी कसीनों में गुजरी हो तो फिर मरते वक्त तहज्जुद में मौत नहीं वाक़ा होती, फिर कसीनों में आते जाते कहीं मौत वाक़ा हो जाएगी। तो मुद्दा कलाम यह कि माए पूरे महीने में 4 जुमे आते हैं, इसमें सरकार फरमाते ये यौम मशहूद है, ये मलाइका कसरत से आते हैं, तो तुम दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा करो, क्योंकि इन्होंने कहा था अतजअल फ़िय्या मैं युफ़सिदु फ़िय्या व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। मौला करीम उसको बनाने लगा जो बड़ा खून रेज़ होगा, बड़ा फसादी होगा, बड़ा हत्ताक व बेबाक होगा, बड़ा खून रेज़ होगा, जंगजू होगा और अमन दुश्मन होगा, उसको तू बना रहा है। हम तेरी तस्बीहें कहते हैं, तेरा जिक्र करते हैं। सरकार ने बाकी तस्बीहों का क्यों नहीं फरमाया? कब बाकी तस्बीहें फरिश्ते भी करते हैं। रब उनको ये बावर कराना चाहता है, देखो इनकी इबादत में एक इम्तियाज़ है, आए हैं मेरी नमाज़ पढ़ने के लिए लेकिन मेरे यार का जिक्र करते करते ही आते हैं, मेरे यार का ही जिक्र करते करते जाते हैं। इसमें इम्तियाज़ क्या है? कहा तुम मेरा जिक्र करते हो, मैं यार का जिक्र करता हूँ। ये वो इबादत करते करते आते हैं जो मेरा मामूल है, मेरी इबादत नहीं, मैं किसी की इबादत नहीं करती, मेरा मामूल है कि मैं जिक्र मुस्तफ़ा करता हूँ। हुब्बु का शया योम ही वो यस्म, किसी चीज़ की मोहब्बत आके दामनगीर हो जाए तो एहसास ज़ाब्ता से बेखबर कर देती है। मैं हर वक्त उसका जिक्र करता हूँ,
میرے والا ذکر کرتے کرتے آتے ہیں، اس لیے ان کی عبادت میں امتیاز ہے۔ اب اللہ خاتمہ سچے دین پر کرے۔